بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق اس جگہ کو دامران کہا جاتا ہے۔ اس کے لوگ طاعون میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے وہ بھاگ گئے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ جو گاؤں میں رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ موت کے فرشتے نے زندہ بچ جانے والوں کو پکارا، تم سب مرو، اور وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گئے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس وادی کے بارے میں، جسے موت کی وادی کا نام دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہ یروشلم شہر کا ایک ویران اور پرسکون علاقہ تھا، جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں آدمیوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اور ایک بوڑھا آدمی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول تھا۔ ہر جاندار حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہوا ٹھنڈی ہونے لگی اور کھیت میں ہڈیاں ہلنے لگیں۔ ان بسیدہ ہڈیوں میں جان آئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی اس خوفناک وادی میں کیا ہوا جو بنی اسرائیل کے عبرتناک نشان ظاہر کرتی ہے؟ وہ بوڑھا آدمی کون تھا جس کی دعا سے یہ معجزہ ہوا؟ آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے اس قرآنی واقعہ اور موت کی وادی کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بہت ہی نیک طبیعت، صبر کرنے والے اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہین تھا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ وہ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی میں حزقیل کا مطلب خدا کی طاقت ہے۔ بعض علماء اکرام نے قرآن پاک میں ذوالکفل کے نام کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے نبوت کا دور جو شروع ہوتا ہے وہ 622 قبل مسیح تھا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو والدہ بہت کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العوز یعنی کہ بوڑھی عورت کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جنہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع تھے۔ ان کے بعد کلیب بن یوحنا اور بنی اسرائیل کی قیادت کی، اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس طویل عرصے میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کرام کو اسرائیل میں بھیجا، جس کی صحیح تعداد صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ ان میں سے بعض انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، بعض کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے اور بعض کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ البتہ بعض واقعات کے تناظر میں احادیث اور اقوال میں ان انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے نبوت کا منصب سنبھالا، بنی اسرائیل میں بغاوت اور نافرمانی عام ہو گئی تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت، حسد، بغض معاشرے میں اس قدر سرایت کر چکے تھے کہ لوگ بے حیائی اور بے حیائی پر فخر کرتے تھے، ظلم و جبر سے خوش رہتے تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اس بدترین معاشرے میں توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق و صداقت کا درس دیا اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان کی وعدوں و نصیحتوں اور ان کی تبلیغ کا ان لوگوں پر ہرگز کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے طرز عمل پر قائم رہے جس طرح کی وہ نافرمانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے انہیں اس عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ کیا جو بنی اسرائیل پر آنے والی ہے۔ بائبل میں
آپ علیہ السلام سے منسوب ایک صحیفہ ہے کہ حضرت حزقیل کی کتاب، اس میں آپ علیہ السلام کی نبوت کا تفصیلی ذکر ہے۔ 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا، چنانچہ یہودی ڈر گئے اور قلعہ بند کر دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے عذاب اور عبرتناک ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ توبہ کریں اور توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے تمام برے کاموں سے باز آ جائیں۔ تمام برے کام کرنے سے آپ گناہگار بن جاتے ہیں اور اپنے لیے ایک نیا دل اور ایک نئی روح پیدا کرتے رہیں تاکہ آپ ہدایت کی طرف گامزن ہو جائیں۔ لہٰذا چند مہینوں کا محاصرہ اسی طرح جاری رہا اور آخرکار ایک رات لوگ شہر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں مار ڈالا۔ پورا یروشلم خاک اور خون میں ڈھکا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بنی اسرائیل کو چونکا دیا، اور یہ واقعہ عبرت بن گیا آنے والی تمام نسلوں کے لیے، تمام صدیوں کے لیے۔ واقعہ دراصل کچھ یوں ہوا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگوں سے فرمایا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکوں سے لڑنے کے لیے جائیں گے تاکہ اللہ رب العزت کا نام بلند ہو سکے۔ بے شک اللہ رب العزت کا نام تا قیامت بلند ہے۔ جب بنی اسرائیل کو جنگ کی خبر ملی تو وہ اپنی جان کے خوف سے بھاگے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر دو پہاڑوں کی وادیوں کے درمیان آباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو ان لوگوں کا یہ عمل سخت ناپسند آیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس جنگل میں عذاب کا فرشتہ بھیجا، جس نے پہاڑوں کی آڑ میں چھپ کر بلند آواز سے کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ یہ خوفناک چیخ سن کر سب مر گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 تھی، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ لوگ ان کی تدفین کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان میتوں کی لاشیں بغیر تدفین کے کھلے میدان میں اسی طرح گلتی سڑتی پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد یہ لاشیں اس طرح پڑی رہنے سے گلنے لگیں اور شدید بدبو اور توفن کی وجہ سے پورا جنگل اور گرد و نواح بدبودار ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر ترس کھا کر چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام ان لاشوں کے پاس سے اس جنگل کی طرف سے گزرے۔ اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی ناگہانی موت اور بے دفن شدہ لاشوں کی کثرت دیکھ کر آپ علیہ السلام کا دل بہت ہی غم زدہ ہوا اور غم سے بھر گیا۔ اس نے دیکھا اور دکھ سے بڑے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ، اے پاک رب العزت، یہ میری قوم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آنے کو ترجیح دی، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ سب میرے شہر کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ مجھے پیارے تھے اور یہ لوگ موت کے غم میں شریک تھے۔ میری قوم تباہ ہو گئی ہے اور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے پاک رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری تعریف کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور حمد و ثنا کا خطبہ سناتے تھے۔ آپ بھاری دل کے ساتھ نماز میں مشغول ہو چکے تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہو، اے ہڈیاں، بے شک اللہ تمہیں اکٹھا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں ہلنے لگی اور ہر آدمی کی ہڈیاں مل کر ایک کنکال کی شکل، ایک ڈھانچے کی شکل اختیار کرنے لگی۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل کہو، اے ہڈیاں، اللہ نے تمہیں گوشت پہننے کا حکم دیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہڈیاں فوراً منسل ہو گئی، ہلنے لگی اور ان کے اوپر گوشت آنا شروع ہو گیا۔ تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ علیہ السلام کہو، اے لوگوں، خدا کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔
चनाचा ये सिलसिला जारी रहा वही का, और इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकलते ही 70,000 लाशें यकदम उठीं और तमाम लोग ज़िंदा हो गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। और ये एक ज़िंदा जागता हुआ मौजज़ा था। फिर ये सब लोग जंगल से निकलकर अपने अपने शहर में आ गए। जब ये दोबारा एक इंसान की शक्ल में, एक इंसान की रूह के साथ दोबारा बेदार हुए, सोई हुई अब्दी जो कि मौत की वादी में सो रहे थे, दोबारा से इंसानों की शक्ल में आकर उनको उनकी हड्डियों को गोश्त पहनाया गया और वो ज़िंदा होकर अपनी वादी की तरफ वापस लौटना शुरू हो गए और दोबारा आबाद हुए और अपनी ज़िंदगी की मुद्दत तक ज़िंदा रहे जितनी कि अल्लाह पाक ने उनकी किस्मत में उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। मगर इन लोगों पर मौत का ऐसा निशान छोड़ा कि इनके बच्चों के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू आती रही। इसलिए ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं। अल्लाह जो इन लोगों की औलाद में से बाकी रह गए। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी के बारे में इस वाक़या में हमारे लिए बहुत बड़ा इबरतनाक पैगाम है कि मौत से छुटकारा नहीं है। इसका एक वक़्त मुकर्रर है बेशक, जिसमें एक लम्हे की कमी या ज़्यादती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। बेशक ज़िंदगी और मौत तकदीर इलाही के ताबिया है बेशक, और कोई मंसूबा, कोई तदबीर, कोई तकदीर इलाही के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकती। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनाम में इस तरह फरमाया कि तुम जहाँ भी जाओगे मौत तुम्हें वक़्त मुकर्रर पर आ घेरेगी, चाहे आप मजबूत किलों में ही क्यों ना रह रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब की अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत अपनी रज़ा के मुताबिक बहुत ही अच्छी करे और हमें माफ़ फरमाए, हमारे लिए आखिरत का सफ़र आसान करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।